مال کام آئیں گے، والدین سے محبت کام آئے گی، اللہ اللہ قبر میں اگر کچھ کام آئے گا تو اولیاء اللہ سے محبت کام آئے گی، اللہ اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کے زمانے میں ایک شرابی شراب پیا کرتا تھا، بہت شراب پیا کرتا تھا، وہ رات و دن شراب پیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی صبح ہوتی تھی، صبح کو نہ تو وہ کافی لیا کرتا تھا، نہ چائے لیا کرتا تھا، نہ پانی لیا کرتا تھا، سب سے پہلے جب صبح ہوتی تھی، صبح ہوتے ہی وہ شراب کا عادی تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ ماں منع کرتی تھی بیٹا شراب مت پی، ماں منع کرتی تھی بیٹا شراب کا عادی مت ہو، ماں کہتی تھی بیٹا شراب مت پی، شراب پیے گا تیری صحت کو بھی نقصان ہوگا، بیٹا شراب پیے گا تیری دنیا بھی برباد ہوگی، تیری آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی ماں کی بات نہ مانی۔ میرے پیارو، جو میرے اس بیان کو سن رہا ہے، اگر میرے اس بیان کو خواتین سن رہی ہیں، میرے اس بیان کو میرے مومنین بھائی سن رہے ہیں، سب کے سب کان کھول کر سنیں۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، اپنے والدین سے اچھے سے پیش آؤ، اپنے والدین کی خدمت کرو، اس لیے کہ جب یہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کی صورت دیکھنے کے لیے انسان ترس جاتا ہے، پھر ان کی خدمت کرنے کے لیے انسان ترس جاتا ہے۔ میرے پیارو، والدین سے محبت کرو، والدین سے پیار کرو، والدین کی باتوں پر عمل کرو، والدین جو سمجھائیں ان باتوں کو سمجھو، والدین کے ساتھ برا سلوک مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے سے پیش آؤ۔ آپ کو بتاؤں، اس شرابی کی ماں کہا کرتی تھی بیٹا شراب مت پی، بیٹا یہ شراب تجھے آخرت میں بھی نقصان دے گی، اور ایک بات یاد رکھنا، ماں اگر آپ کہیں جاتے اور ماں منع کر دے بیٹا وہاں پر مت جا، تو وہاں جانا مت۔ ماں کہہ دے اگر بیٹا جا کامیابی ملے گی تو بے دھڑک چلے جانا، اس لیے کہ ماں کی دعا بہت عظیم ہے، ماں کی دعا عرش اعظم سے ٹکراتی ہے۔ اللہ اللہ، اس کی ماں نے کہا بیٹا شراب مت پی، اس سے دنیا میں بھی نقصان ہوگا، اس سے آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اپنی ماں کی نہیں مانی، دوستوں میں مشغول رہا۔ ایک دن کیا ہوا، اپنی ماں کے پاس آیا، اپنی ماں کے پاس آیا، اپنی ماں کے پاس آنے کے بعد کہا ماں میں بہت گناہگار تھا، ماں شراب پیا کرتا تھا، اے میری ماں اب بتا کیا کروں، ماں مجھے ایسا لگتا ہے مجھے موت آنے والی ہے، ماں مجھے ایسا لگ رہا ہے میں مرنے والا ہوں، ماں مجھے ایسا لگ رہا ہے میری قبر میرا انتظار کر رہی ہے، ماں مجھے ایسا لگ رہا ہے اب میرا گھر قبرستان میں بنے گا، ماں مجھے ایسا لگ رہا ہے میری روح جانے والی ہے، میری روح پرواز کرنے والی ہے، میری ماں مجھے ایسا لگ رہا ہے میں مرنے والا ہوں۔ اللہ اللہ کہنے لگا ماں میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں گا، ماں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں گا، لیکن میری ماں میری ایک شرط ہے، میری ماں میری ایک بات ہے، اگر تو اس کو پورا کر دے۔ اللہ اللہ، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، اگر بچے کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو، اگر بچے کو ذرا سی بھی تکلیف ہو تو ماں تڑپ جاتی ہے، ماں بلک جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ماں بے سکون ہو جاتی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے۔ شرابی کی ماں نے کہا بیٹا بتا کیا بات ہے، بیٹا بتا تیری شرط کیا ہے، لیکن تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ بیٹا میں نے تجھ سے کہا تھا شراب مت پی، بیٹا میں نے تجھ سے کہا تھا زنا کا عادی مت ہو، بیٹا میں نے تجھ سے کہا تھا چوری مت کر، بیٹا میں نے تجھ سے کہا تھا غیبت مت کر، بیٹا میں نے تجھ سے کہا تھا چغل خوری مت کر، نیک کام کر، نیک کام کر، تھوڑا کما لیکن جائز کا، حلال کھا، حرام کی طرف مت جا۔ بیٹا بتا بات کیا کہا، ماں ایسا لگ رہا ہے مرنے والا ہوں، مرنے سے پہلے تم سے ایک خواہش ہے، مرنے سے پہلے تم سے ایک ریکویسٹ ہے۔ اللہ اللہ، ماں نے کہا بیٹا بتا کیا ریکویسٹ ہے تیری، کہنے لگا ماں اپنے پیر و مرشد کے پاس جا، اپنے پیر و مرشد کے پاس جا کر کہے میرے بچے کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں، میرے بچے کا اگر انتقال ہو جائے اس کی نماز جنازہ میں آپ شرکت کریں، آپ شامل ہو جائیں، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ اللہ اللہ، ماں گھبرا گئی، بیٹا ایک شرابی کی نماز جنازہ اللہ کا ولی کیسے پڑھا سکتا ہے، بیٹا ایک شرابی کی نماز جنازہ اللہ والا کیسے پڑھا سکتا ہے۔ اللہ اللہ، اس نے کہا ماں تو جا تو صحیح، ماں تو جا تو صحیح، ماں مجھے ایک بات تو بتا، اللہ کی رحمت زیادہ ہے یا میرے گناہ زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے یا میرے گناہ بڑا ہیں۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا
بیٹا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بیٹا اللہ کی رحمت کا کوئی شمار نہیں، بیٹا اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، تیرے گناہ بہت کم ہے، تیرے گناہ کیا ہے اس کی رحمت کے سامنے؟ کہا ماں جس کی رحمت اتنی بڑی ہو، جو اتنا بڑا سخی ہو، جو اتنا بڑا کریم ہو، جو اتنا بڑا غفور الرحیم ہو، جو غفار ہو، جو ستار ہو، جس کی رحمت کا کوئی جواب نہیں، جس کی رحمت کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، اے میری ماں وہ مجھ گناہگار کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ ماں ایک بات تو بتا، تیری ممتا زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ میری ماں اگر اللہ تجھ کو اجازت دے کہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال یا جنت میں ڈال، میری ماں بتا تو مجھے جہنم میں ڈالے گی یا مجھے جنت میں ڈالے گی؟ ماں کا جواب سنو، ماں کہتی ہے بیٹا تو میرا لخت جگر ہے، بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹا تو میرے دل کا سکون ہے، بیٹا تو میرا چین ہے، تو میرا قرار ہے، بیٹا میں نے جب تو چھوٹا تھا میں خود گیلے میں سوئی تجھے سوکھے میں سلایا، بیٹا میں نے کھانا نہیں کھاتی تھی لیکن میں تجھے کھلاتی تھی، بیٹا تجھے بخار آتا تھا بے چین ہو جاتی تھی، بے قرار ہو جاتی تھی، بیٹا اگر اللہ اجازت دے گا قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی تیری ماں تجھے دوزخ میں نہیں ڈال سکتی، تیری ماں تجھے جہنم میں نہیں ڈال سکتی۔ تو کہا اس شرابی نے کہا ماں تیری تو دنیا کی محبت ہے، ماں تیری محبت تو یہ ہے، لیکن وہ رب، وہ سخی رب، وہ کریم رب، وہ غفار رب، وہ ستار رب، میرا رب جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار اپنے بندے سے کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار اپنے بندے سے کر سکتا ہے۔ اے میری ماں تیری محبت رب کی محبت کے سامنے کچھ نہیں، اے میری ماں تیری محبت پروردگار کی محبت کے سامنے کچھ نہیں، اے میری ماں تیری محبت اللہ رب العزت کی محبت کے سامنے کچھ نہیں، اے میری ماں جب تیری محبت کا یہ عالم ہے تو مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گی، تو مجھے جنت میں ڈالے گی۔ اے میری ماں بتا جو رب 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنے بندے کو دوزخ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اس نے کہا بیٹا تو نے توبہ تو نہیں کی ہے، اگر تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا تو پروردگار تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک پروردگار توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ماں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں تو جا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا منہ لے کر جاؤں؟ کاش تو نے میری بات کو مانا ہوتا۔ کہا ماں جا تو۔ اس کی ماں پہنچی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، جس سے دنیا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچی، کہا حضور میرا ایک لڑکا ہے، حضور میرا ایک لڑکا ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ حسن بصری نے کہا ہاں میں تیرے لڑکے کو جانتا ہوں، بتا کیا بات ہے، بتا تو کیا کرنے آئی ہے؟ کہا میرا بچے کی وصیت ہے، میرا بچہ کہہ رہا ہے اگر میرا انتقال ہو جائے، اگر مجھے موت آ جائے، اگر میں مر جاؤں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے جنازے کی نماز آپ کے پیر و مرشد پڑھائیں، میرے جنازے کی نماز آپ کے پیر و مرشد پڑھائیں۔ اللہ اللہ۔ پیر حضرت حسن بصری نے اتنا سنا، کہنے لگے عورت کان کھول کر سن لے، تو میری مریدہ تو ہے، تو میری مریدہ تو ہے، میں نے تجھے مرید تو کیا ہے، لیکن کان کھول کر سن لے، تیرے بچے نے کبھی نمازیں نہ پڑھی، تیرے بچے نے کبھی روزے نہ رکھے، تیرے بچے نے کبھی حج نہیں کیا، تیرا بچہ صبح ہوتی تھی تو شراب پیتا تھا، دوپہر ہوتی تھی تو شراب پیتا تھا، شام ہوتی تو شراب پیتا تھا، تیرا بچہ رات و دن زناؤں میں مبتلا رہتا تھا، حرام کاریاں کرتا تھا۔ اللہ اللہ۔ حسن بصری کہتے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ مریدہ گھبرا گئی، کہا حضور میرے بچے کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حسن بصری نے کہا چلی جا، تیرے بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ اللہ۔ مریدہ روتے ہوئے اپنے گھر پہنچی، یہ ماں روتے ہوئے اپنے بچے کے پاس پہنچی۔ اللہ اللہ۔ جب بچے کے پاس پہنچی اس کے بچے نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ لیا، اس کے بچے
بچے نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر کہا ماں تیرے پیر و مرشد نے کیا کہا، ماں تیرے پیر و مرشد نے کیا کہا، ماں تیرے مرشد کامل نے کیا کہا، ماں تیرے شیخ نے کیا کہا، ماں تیرے آقا نے کیا کہا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے یا نہیں، وہ میری نماز جنازہ میں شرکت کریں گے یا نہیں، ماں انہوں نے یہ عریضہ قبول کیا کہ نہیں، ماں وہ تشریف تو لائیں گے نا، ماں اللہ کا ولی میرے جنازے میں تشریف تو لائے گا نا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا کاش تو نے میری بات مانی ہوتی، بیٹا کاش تو نے نمازوں کی پابندی کی ہوتی، بیٹا کاش تو نے حرام کاریوں سے توبہ کی ہوتی، بیٹا کاش تو نے حلال کمایا ہوتا۔ بیٹا انہوں نے منع کر دیا ہے نماز جنازہ پڑھانے سے، انہوں نے انکار کر دیا ہے نماز جنازہ پڑھانے سے۔ اللہ اکبر! جب اتنا اس شرابی نے سنا کہا ماں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ماں میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے، کیا رب مجھے معاف کرے گا؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا رب کائنات تجھے ضرور معاف کرے گا۔ اتنا کہنا تھا، ایک ہچکی آئی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام پڑھتے ہوئے انتقال کر گیا۔ اللہ اللہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دروازے پر دستک دی، اللہ اللہ بڑھیا نے جا کر جب دروازہ کھولا تو دروازے پر کوئی عام انسان موجود نہیں تھا، دروازے پر کوئی اور نہیں آیا تھا، دروازے پر وہی اللہ کا ولی حسن بصری موجود تھا جو تھوڑی دیر پہلے منع کر رہا تھا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ بڑھیا نے کہا، مریدہ نے کہا حضور آپ کیوں آئے ہیں؟ حضور بچے کا تو انتقال ہو گیا، اب کیا کرنے آئے ہیں؟ حسن بصری نے کہا اے عورت، اے میری مریدہ، اے بڑھیا کان کھول کر سن لے، جب تم میرے پاس آئی تھی، جب تم میری بارگاہ میں آئی تھی، اس وقت تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اس وقت تیرے بچے نے توبہ نہیں کی تھی، اور جب تو گھر پر آئی اور تیرے بچے نے توبہ کی، تیرے بچے کا انتقال ہوا، ادھر میری آنکھ لگی، کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا اے حسن اے حسن اے حسن بصری تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا اپنی مریدہ کی یہاں جا، وہاں میرے عاشق کا انتقال ہو رہا ہے، وہاں میرے پیارے کا انتقال ہو رہا ہے، وہاں مجھ سے محبت کرنے والے کا انتقال ہو رہا ہے۔ حسن بصری جا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اور جا تو اس کے نماز جنازہ پڑھا، اس کے جنازے کی نماز پڑھا۔ حسن بصری نے کہا تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہے۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ لڑکا، کتنا خوش نصیب تھا وہ بچہ جس کا انتقال ہوا، توبہ کی اس نے۔ اور حسن بصری آئے، حسن بصری نے غسل دیا اور حسن کفن زیب تن کرایا حضور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو۔ اور کتنے مقدر والا، کتنے نصیب والا تھا کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے ولی نے اسی کو قبر میں اٹھا۔ بتاؤ اس کی کیا بخشش نہیں ہوگی؟ ایک اللہ کا ولی جب اسے قبر میں اتارے اور اسے غسل دے، اسے کفن دے، قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی اس اللہ کے ولی کے صدقے میں اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی شفاعت